آج سے نہیں، کئی سالوں سے جب سے میں نے تھوڑا سا یہ ذمہ داری سنبھالی، ہوسٹنگ کی، تو شروع میں بھی اس طرح کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی. سوچتا تھا کہ آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا، کب تک یہ مسئلے حل ہوں گے. شاید یہ مسئلے حل ہو جائیں، لیکن ابھی تک یہ مسئلے حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. لیکن جب ہم پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، تو خاص کر میں جب کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے ایک چیز پڑھنے کو ملی، اور وہ تھی عمیرین لا، حضرت عمر کا جو لا ہے اس حوالے سے کہ کوئی بھی ان کا بیان تھا کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھی بھوکا رہ جائے تو وہ میرے لیے جو ہے وہ ناقابل برداشت بات ہے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہم آج کے دور میں جب بات کرتے ہیں، ہم اس پہ بحث بھی ہوتی ہے، لیکن جو ایک بہت بڑا مسئلہ چائلڈ لیبر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جس پہ بچوں کو جہاں اسکول جانا چاہیے، جہاں مدرسے جانا چاہیے، جہاں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ووکیشنل ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان سے لوگ لیبر کرواتے ہیں. تو اوبویسلی وہ جو ایک گروتھ ہے پورے ملک کی، وہ رک جاتی ہے، بیکاز وہ اس عمر میں تو مزدوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد بڑے ہو کے وہ یہی کرتا رہتا ہے. اور پھر اوبویسلی حالات کس طرح سے، مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی تو رکے گی نہیں. تو میں آپ لوگوں سے آج میں بہت سارے سوال نہیں پوچھوں گا. جی صحیح. آج جو آپ کا دل کرتا ہے، جہاں سے جو بات کرنے کا وہ آپ لوگ کیجئے. میں آج بیچ تو مجھے چائلڈ لیبر بڑا پریشان کرتی ہے، جو سچی بات ہے. یہ ایک حقیقت ہے جو مجھے واقعی، میں جب دیکھتا ہوں بچوں کو کام کرتے ہوئے تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح سے آپ کام کروا رہے ہوتے ہیں. گھروں میں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی بچیاں یا بچے رکھے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. اس بارے میں کیا کہتا ہے ہمارا مذہب؟ میں چونکہ ہر چیز کا حل موجود ہے، اس لیے میں بڑے سکون سے یہ بات پوچھ سکتا ہوں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم فیصل قریشی صاحب، بنیادی طور پر ہمارا دعویٰ جو ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ بالکل درست ہے. اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر کہیں بھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی عالی سے عالی شان قانون بھی بنے گا تو اس سے پیچھے اگر آپ تعلیمات اسلامیہ کو یا قرآن و حدیث کو دیکھیں گے تو اس کا تصور یا بعینی وہ قانون یا وہ دستور وہاں پر موجود ہوگا. بنیادی طور پر یہ جو بھیک مانگنا ہے یا اس طرح سے، جس طرح آپ نے کہا چائلڈ لیبر کے حوالے سے، یہ اللہ کے نبی اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھیک کے حوالے سے اور یہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کے حوالے سے بنیادی طور پر اللہ کے نبی نے تربیت کی ہے. اور اس تربیت میں کچھ چیزیں عمل کر کے اللہ کے رسول نے بتائیں اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے، اور کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے حکم کی صورت میں بیان کی. مثلا جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دور خلافت دیکھیں تو آپ نے سب سے پہلے وہ جو اموال غنیمت دیگر ممالک سے آتے تھے تو آپ نے ان کے مصارف میں سب سے پہلے یہ اہتمام کیا تھا کہ جتنے بھی شہداء تھے ان شہداء کی فیملیز کی بہبود کے لیے انہوں نے پورا فنڈ مقرر کیا تھا. یہ پہلا تھا. مثلا بدر کے شہداء ہیں، احد کے شہداء ہیں. اسی ترتیب سے آگے جو مدینہ منورہ کے اندر شہداء تھے ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی ضروریات کا سامان کرنے کے لیے اپنے پورا ایک سسٹم مقرر کیا تھا. پوری ایک جس کے کہتے ہیں کہ پورا رجسٹر تھا. گریاں تھیں، یعنی بدری صحابہ چونکہ بڑی شان والے، زیادہ عظمت والے، تو ان کے لیے اے کیٹیگری تھی. اسی اے کیٹیگری کے اندر آپ نے حضرات حسنین کریمین کا نام بھی لکھا ہوا تھا، جس پر آپ سے سوال ہوا. یہ حضرات حسنین کریمین نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں، نواسے ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ تو بدری ہیں ہی نہیں ہیں، یہ تو اس وقت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب جنگ بدر لڑی گئی، تو آپ نے یہ کیسے ان کا نام بدریوں کی لسٹ میں لکھا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو رسول اللہ کے بیٹی کے شہزادے ہیں اور کتنے پیارے ہیں حضور کو. تو بہرحال قرآن مجید میں فرماتے اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو
اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے. تو چائلڈ لیبر سے کیا مراد ہے؟ اگر تو چائلڈ لیبر سے یہ مراد ہے کہ باقی سارے کام بچے کو چھڑا کر اس کی تعلیم، اس کی تربیت کے حوالے سے سب کو چھوڑ کر کسی دکان، فیکٹری یا کسی کارخانے میں اس کو بٹھا دیا تو یہ درست نہیں ہے. آتے ہوئے جیسے میں نے دیکھا دکانوں پہ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، بیچارے پنکچر لگا رہے ہوتے ہیں، گھر کی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اگر تو یہ مقصد ہے کہ آپ سارے کام بچے کو چھڑا کر وہ کام کرواتے ہیں کہ جس طرح اس کو جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ کام پہ لگا دیا، لیکن اگر وہ تعلیم کے حوالے سے اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے بعد ایسا کام جو اس کی عمر کے مطابق ہے اور اس سے اس کی صحت یا اس کی ذہنی تربیت یا اس کے لیے ایک فنی صلاحیت اس کے اندر اجاگر ہوتی ہے تو اسلام کی اس میں اجازت ہے. معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں ایک پروگرام کر رہا تھا، اس میں ہم ایک صاحب کو ہم نے پکڑا، ان کے کوئی 12 بچے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ کوئی 150 روپے روز کماتا ہے، کوئی 200 کماتا ہے، تو کار کر آ کے ہمارے گھر کا کوئی 4-5 ہزار روپیہ روز کا آ جاتا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سمجھ باؤنڈ سونگ رہے ہیں، نشوں میں پڑ گئے ہیں، چوریاں بھی کر رہے ہیں، یہ سارے، تو یہ مقصد تو میرے خیال سے صحیح نہیں ہے. کچھ دیکھیں، ایک ہے کہ اگر ایک انڈیویجولی حوالے سے کوئی کسی چیز کو غلط استعمال کرتا ہے، مثلا اگر کسی نے مسجد ہی بنائی ہے اور وہاں پر وہ دہشت گردی کی تربیت دیتا ہے، مدرسہ بنایا ہے وہاں پر الٹے کام کی تربیت دیتا ہے، تو بنیادی طور پر مدرسہ تو اچھی چیز ہے. اب یہ وہ جو کام ہے وہ غلط ہے. جو مسئلہ ہوتا ہے، یہ فتویٰ ہوتا ہے، وہ ایک جرنلی ہوتا ہے. جی اس کے حوالے سے اگر کوئی ایسا کام ہے جو بچے سے کروایا جا رہا ہے جو اس کی اہلیت کے مطابق ہے اور اس سے اس کے اندر کوئی فن سیکھنے کے حوالے سے یا اس کی تربیت کے حوالے سے یا اس کی جسمانی فٹنس کے حوالے سے وہ کام بھلا ہے تو شریعت اس کی ممانعت نہیں کرتی ہے. لیکن اگر ایسا کام جیسے آپ بتا رہے ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، اس کی ہمت سے بڑھ کر ہو، ایسے کام بچوں سے 20 گھنٹے ڈیوٹیاں، 10 گھنٹے، 15 گھنٹے ڈیوٹیاں، یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آپ سبھی لوگ یہاں پہ موجود. جی بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.